بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں سید عالم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر کم پڑھو یا زیادہ پڑھو، اگر رحمتوں کا حصول چاہیے، رحمتوں کا حصول، تو پھر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 12 اگست ہے اور عنقریب یعنی 2 دن بعد وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ اب یہ دیگر بات ہے کہ سب کے منانے کا انداز الگ، جو جس طرح کی سوچ کا حامل ہے وہ اسی طرح اس تہوار کو مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ پاکستان، اس کو اگر اس نام پاکستان کے 2 حصے کیے جائیں، ویسے تو ہمارا وطن پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم ہے، یہ ایک دیگر بات ہے۔ لفظ پاکستان یعنی پاک ستان، پاک اس کے معنی مطہر، صاف یا منور، اور ستان کہتے ہیں جگہ کو۔ اب اس کے معنی لفظی پڑھے جائیں تو اس کے معنی بتاؤ کیا بنتے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ بھی نا جگہ کو کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں، ستان، اور پاک صاف، اجلا، منور۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، جبکہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور وہ اس طرح کے جملے بھی کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اس سے بہتر تو ہم انڈیا، بھارت، ہند میں تھے، بہتر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان 70-72 سالوں میں ہمیں کوئی مخلص حکمران نہیں ملا، لیکن خدا کی قسم یہ وطن عزیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیجئے جن لوگوں نے اس وطن عزیز کے قیام کے لیے دن رات محنت کی، شب و روز کوشش کی،
اپنی جانی قربانیاں دی، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، ایک دو نہیں، 90 لاکھ جانوں کی قربانیاں، اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی اور عالم اسلام کی سب سے بڑی ہجرت تھی، سب سے بڑی ہجرت۔ اور آج بھی وطن عزیز پاکستان، یہ سرزمین ایسی ہے، لوگ تو مذاق میں اس بات کو کرتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ نوچ نوچ کے کھانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی۔ وطن عزیز قائم ہے، اور قائم کیوں نہ ہو کہ جس کی بنیادوں میں اللہ کے مقبول لوگوں کی شہادتیں اور ان کے خون ہیں۔ پہلے تحریک آزادی، پھر تحریک پاکستان، یہ ایک تسلسل تھا، اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ رب عز و جل کا کروڑوں کروڑوں احسان کہ اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ، زعماء اور بزرگان دین کی حمایت اور کاوشیں اور قربانیاں موجود ہیں۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہم نے سنے جو کہتے تھے کہ اس الحمدللہ، ان کے الفاظ، الحمدللہ ہم اس پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے انٹرویو سنے، ہم اس غلطی میں شامل نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ وطن عزیز کا ایک بہت بڑا پیر خانہ ہے، سیال شریف، اور ان کے مریدین آج بھی سیالوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی، اللہ کے ولی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیال شریف میں، یہ پنجاب میں ہے، میں اپنے حجرے میں آرام کر رہا تھا، تو خواب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ میدان عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے، کا مجھ سمیت ہند کے، اس زمانے میں تقسیم پاکستان جب نہیں ہوا تھا، پاک و ہند تھا، کا سرزمین ہند کے بڑے بڑے اولیاء، علماء، زعماء اور بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد، اور میں، خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں خود اتنی بڑی تعداد میدان عرفات میں جمع ہے۔ اور کیا دیکھتا ہوں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک اونچا سا اسٹیج سجا ہوا ہے، توجہ، اور سب کی توجہ اس طرف ہے۔ کہ پھر میں نے بغور دیکھا تو ایک مسند پہ رسول پاک جلوہ فروز ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد خلفائے راشدین موجود ہیں، جن میں مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، ایک پرچم ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، محمد علی جناح کہاں ہیں؟
ایک کتاب میں باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں کہتے ہیں کہ اتنے میں فوز المقال فی خلفائے پیر سیال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 153 پہ یہ لکھا ہے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ جنہیں ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بندھے ہوئے، نظریں نیچی ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، خواجہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ سے وہ پرچم لیا تو وہ سبز ہلالی پرچم تھا، اور وہ محمد علی جناح کے ہاتھ میں دیا۔ کہتے ہیں یہ منظر دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی، اور آپ نے، خواجہ صاحب نے یہ تحریر فرمانے کا مقصد لکھا ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے مسلم لیگ، موجودہ نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ ایک تحریک چلی تھی جس میں بڑے بڑے علماء تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مریدین، خلفاء اور ان کے گھرانے کے جید علماء، بلکہ تحریک آزادی 1853 اور 57 کی تحریک میں اعلیٰ حضرت کے دادا موجود تھے، اور ان کے والد اس تسلسل میں شامل رہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ رحمہ کے خلفاء، بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، صدر اللہ فاضل، مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے کنز الایمان ترجمہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ اس تحریک آزادی کے حصے میں رہے اور تحریک پاکستان کے ساتھ رہے، اور اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ و شاگرد حضرت علامہ نظر حسین شاہ ترمذی رضوی علیہ رحمہ، جو کہ آج بھی حیات ہیں، الحمدللہ فقیر کو ان بزرگ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کو 102-3 سال ہو چکے ہیں، تو ان بزرگ سے میں کیسے مل سکتا ہوں اس دور میں؟ 137 سال کی عمر ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ صحت و تندرستی کے ساتھ حیات ہیں، الحمدللہ۔ بارہا، بلکہ میں تو ان کا مرید بھی ہوں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تحریک پاکستان میں شامل تھے؟ کہا الحمدللہ ہند کے کئی مقامات پر دور دراز سفر کیا، اور تحریک پاکستان کے لیے 60 مختلف مقامات پر تقریریں کی۔ 137 سال اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ آج بھی حیات ہیں، الحمدللہ۔ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام، یہ جو وطن سے محبت ہے نا، یہ ایک تو فطری تقاضا ہے۔ کیا ہے؟ ایک فطرت کے اعتبار سے میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ بندہ جب وطن میں ہوتا ہے، جب وطن میں ہوتا ہے تو اسے ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سرزمین حجاز حرمین طیبین پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ احرام کی حالت میں حرمین پہنچتا ہے، کعبے کا طواف کر کے عمرہ کر لیتا ہے، تو اب اس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد مدینے چلا جاؤں۔ پھر وہ مدینے چلے جاتا ہے، اور جب مدینہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وطن، اپنے وطن آنے کی اسے ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد میرے امام فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا جز یعنی حصہ ہے۔ یعنی اتنی مقدس زمین پر پہنچنے کے بعد بھی جب خواہش پوری ہو گئی کہ مدینہ دیکھ لیا، تو پھر وطن کی محبت
دل میں ایک دم اود کرتی ہے کہ یار گھر جایا جائے، گھر والے یاد آتے ہیں، اپنا وطن یاد آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا جز ہے، اور اس لیے علماء نے لکھا کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جنگ کے موقع پر، غزوے میں تشریف لے جاتے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آتے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے. علماء محدثین اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے ایک تو مدینے کی فضیلت اس سے واضح ہوئی، اور دوسری بات کہ انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت. اور کیوں نہ ہو، ہمارے آباء و اجداد یہاں دفن ہیں، ہمارا بچپن گزرا ہے، اور ہم تو ان میں سے ہیں بھی نہیں کہ رہیں یہاں پر، مال کمائیں یہاں پر اور مریں جا کے یورپ میں. ذرا کچھ مسئلہ ہو تو بھاگ لیں یہاں سے. ہم تو ایسے نہیں ہیں، نہ ہم نہ آپ، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا تو جینا مرنا ہی یہاں پہ ہے. ہم نے نہیں بھاگ کے جانا ہے، یہ حکمرانوں کے کام ہے. ذرا کچھ معاملہ ہوا بھاگ گئے کرسی حاصل کرنے کے لیے یہاں، باقی بچے وہاں، ان کی تعلیم وہاں، علاج معالجہ وہاں، اور سیاست یہاں. جبھی تو ان 70-72 سالوں میں ہمیں کوئی مخلص حکمران نہیں ملا، ورنہ یہ وطن عزیز اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے. آج دنیا جو ہے نا وہ دبئی گھومنے جاتی ہے، یورپ سے لوگ آتے ہیں، فری پورٹ ہے، ایئرپورٹ پہ 5-7 گھنٹے اگر آپ کا اسٹے ہو نا، جو چاہے خریدے، اس کا ویٹ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ جہاز میں لے کے چڑھ جائے. اسے کہتے ہیں فری پورٹ. لیکن دبئی ہمارے شہر کراچی کے آگے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس پاکستان میں چاروں موسم موجود ہیں، اور بیک وقت اس کونے پر گرمی تو اس کونے پہ ایسی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لوگ پنکھا بھی نہیں چلاتے، چادریں اوڑھ کے سوتے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں میں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وطن عزیز کو. بلوچستان جب پاکستان آزاد ہوا نا تو وہ اس کا حصہ نہیں تھا. یہ ہمارے بزرگ جتنے بیٹھے جانتے ہیں، وہ ایک آزاد ریاست تھا. خان خلاد، اس کے پوتے کا ایک انٹرویو سنا میں نے، اس کا نام ہے عمر. اس سے کسی اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے دادا نے، بادشاہ تھے ایک طرح کے وہ، انہوں نے پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ کہا کہ یہی سوال میں نے اپنے والد سے کیا. عمر خلاد کہتے ہیں، کہا یہی سوال میرے والد نے اپنے والد سے کیا. آپ نے حمایت کیوں کی؟ کہا ایک مرتبہ ان کے دادا نے ان کے والد کو بتایا کہ میں رات کو سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور کہا خان خلاد یہ پاکستان اسلام کی سربلندی کے لیے بنا ہے، تم اس کی حمایت کرو. خان خلاد کہتا ہے کہ میں نے اس لیے پاکستان کی حمایت کی اور اس کا اپنی پوری اس ریاست کو حصہ بنایا. تو خدا کی قسم یہ وطن عزیز جو ہے نا، یہ اس پہ رسول اللہ کی نظر ہے، اللہ کی حمایت ہے. اور یہ عام نعرہ تھا مسلمانوں کا. کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہمارے جو حکمران ہیں نا، جو لبرل قسم کے ہیں، جنہیں کہتے ہیں بے دین، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی مولویوں نے تھوڑی بنایا. یہ جناح صاحب یہ سوٹ بوٹ والے تھے، بالکل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ علامہ اقبال یہ داڑھی پگڑی والے تھوڑے تھے.
یہ تو فاسٹ فوڈ والے تھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرز زندگی انگریزوں کے مطابق تھی اور نہ تو یہ اسلام کی بنیاد پہ بنا. یہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا واضح نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تھا، اسلام کی بنیادوں پہ بنا. اور کیا تھا؟ آپ ایک دیکھیں کہ ایک کانگریس پارٹی تھی. یہ تاریخ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب کوئی اس کو سیاسی گفتگو سمجھے یا نہ سمجھے، بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ایک 14 اگست ایک جشن آزادی کے طور پہ ہم مناتے ہیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کس لیے مناتے ہیں. یہ بات، اور اس میں بڑے بڑے جبے قبے والے بھی بہ گئے. کہا جی کہ جو ایک سرزمین پر رہتے ہیں وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک ہیں. لیکن یہ نظریہ جو تھا یہ قرآن و حدیث کے منافی تھا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، دو قومی نظریہ سب سے پہلے میرے امام نے پیش کیا کہ رہن سہن، تہذیب، ثقافت، تمدن، مذہب یہ الگ الگ ہے. اور بندہ غور کرے کہ گائے کا دودھ پینے والے اور مونت پینے والے میں الگ الگ ہے نا. یہ تو ایک گائے کو خدا مانے اور ایک گائے کو کھانا اسلام سمجھے کہ اس کے مذہب میں جائز ہے. دودھ کو پانی میں بہا دے، گنگا میں بہانے والے اور ایک دودھ کو پینے والے، فرق ہے نا. تو فرمایا کہ دو قومی نظریہ پیش کیا، الگ الگ ہیں. اور یہ دو قومی نظریہ، پہلے جناح صاحب بھی اس کے قائل تھے، کانگریس پارٹی کا حصہ تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت سے جناح صاحب بھی اس نظریے پہ قائم ہو کہ نہیں. اور پھر جناح صاحب کا میں نے وہ ایک اور بیان پڑھا کہ آپ نے مرنے سے قبل یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ گواہ ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے کہ محمد علی جناح نے کوئی غداری نہیں کی اور آخری حد تک وطن عزیز کے قیام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہا. اور الحمدللہ یہ جناح صاحب کا حق تھا کہ ایک شخص جس کی داڑھی بھی نہ ہو اور داڑھی اور پگڑی والے اس کو اپنا امام مانے، اس لیے کہ وہ حق پر تھے. بعض لوگوں نے اس طرح بھی پروپیگنڈا کیا کہ جناح صاحب جو تھے وہ خوجے تھے، بوری تھے. ایسا بھی نہیں ہے. جناح صاحب عاشق رسول مسلمان تھے. ایک مرتبہ جناح صاحب پر جب حملہ ہوا نا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے خط لکھا اور جناح صاحب کو بھجوایا. اللہ اور اس کے رسول کی آپ پر حمایت ہے، آپ کو حمایت حاصل ہے، اور یہ کچھ تحائف بھیج رہا ہوں. اور وہ تحائف کیا تھے؟ تسبیح تھی، مصلی تھا، قرآن تھا. اب مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی شخصیت پیر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے قادیانی کو لگام دی، اس بدبخت کو لگام دی، اس کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا، وہ اتنی بڑی شخصیت، وہ جناح صاحب اگر غلط ہوتے ان کی حمایت کرتے؟ ہرگز نہیں. اور کہا جماعت علی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ گھبرائیں مت، آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے. یہ مصائب تو آئیں گے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے ایک جوابی تحریر بھیجی، کہا کہ جب تک آپ جیسے بزرگ میری پشت پر کھڑے ہیں میں کیسے ڈگمگا سکتا ہوں. جناح صاحب کا قول تھا یہ. اور آپ نے جو مجھے یہ تحائف بھیجے ہیں تسبیح، تو خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ سے وفا کر کر درود و سلام نہیں پڑھوں گا میں وفادار غلام کیسے ہو سکتا ہوں. اور یہ مصلی آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جب تک میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بنوں گا لوگ میری حمایت کیسے کریں گے. اور آپ نے جو قرآن بھیجا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا آئین قرآن ہے
اور ایک موقع پر کسی نے جناح صاحب سے سوال کیا کہ جناح صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا دستور کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہمیں کوئی نظام، کوئی دستور قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس قرآن کا دستور موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ وطن عزیز کو قیام اور استقامت تا صبح قیامت عطا فرمائے، اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والے اور اس وطن عزیز میں جو نظام مصطفیٰ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ عادل عاشقان رسول اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وطن عزیز کو دوام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید